بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں یہ بات ان کے اوپر برابر ہے انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے سماعتوں پر وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے ولہم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ انسانیت کی دوسری قسم کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کافر جس وقت انکار کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو گیا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، حق بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے، بندے کی ساری زندگی کفر پر، شرک پر، بدعات پر، رسومات پر گزر جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری زندگی تو ساری ضائع ہوئی ہے، اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، بندے کو ہدایت ملنی ہوتی ہے۔ اب اس کا ذہن بھی دل بھی تسلیم کر گیا، دماغ بھی اس بات کو تسلیم کر گیا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن انسان کا اپنا مزاج ضدی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں بات ٹھیک ہے لیکن میں نے نہیں ماننا، اس کو کہتے ہیں انا۔ یہ سارے جو کفار تھے نا، ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، یہ سارے مکہ مکرمہ میں نا ایک جگہ جمع ہوتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے نا ہے بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، ماننا نہیں ہے۔ تو جب انسان اس نوبت تک آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں کیسے مانوں؟ میں اگر مانتا ہوں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ کوئی ایک مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، تو اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر میں بہت ساری جگہوں پر وہ استادوں کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا۔ جب استاد اس کو سمجھاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ جی اب دیکھو میں اپنے والدین کو بھی غلط کہوں، میں اب اپنے آپ کو بھی غلط کہوں، آپ کی بات مان لوں۔ وہ کہتے ہیں میں میری بات نہ مانو، میں کون ہوں تو میری بات آپ مانیں؟ آپ قرآن پاک کا فیصلہ مانیں، آپ قرآن کو تو مانو، اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کو مانو، اللہ نے جو فرمایا اس کو مانو، میری نہ مانو۔ آپ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اب میں کیسے مانوں؟ یہ ضد اور عناد ہوتی ہے۔ جب یہ نوبت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، جو کفر کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، جو کفر میں انتہا درجے کے ضد تک پہنچ گئے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو اللہ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے اوپر اب کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، آپ جو مرضی کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، بند کر دیا۔ 5 چیزیں ہیں جن سے بندے کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، انسان کو وجود عطا فرمایا ہے، انسان کی یہ باڈی ہے، اس میں
اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے تھرو بندے کو علم حاصل ہوتا ہے، جن کے ذریعے بندے کو علم ملتا ہے۔ نمبر 1 اس میں دماغ ہے، سوچ و بچار ہے انسان، کان ہے، یعنی پہلی بات وہ سوچے گا، غور و فکر کرے گا، آنکھوں نے دیکھا، اس کے دماغ میں وہ بات عکس ہو گئی، اب وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے کہ یہ بات جو میں نے دیکھی ہے یہ واقعتاً ایسے ہے یا نہیں ہے، اس کو غور سے دیکھے گا، اب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر باہر کوئی پرندہ بیٹھا ہو، اس وقت بندہ غور سے دیکھے کہ یہ کیا چیز ہے، اچھا یہ فلاں چیز ہے، اب علم حاصل ہو گیا نا اس کو دیکھ کر۔ اسی طریقے سے اس کو کوئی آواز سنائی دی، اس نے خبر سنی، جیسا اعلان ہو گیا بھی فلاں فوتگی کا اعلان ہو گیا، اب اس نے دیکھا نہیں ہے بہت ہوا ابھی، لیکن اعلان سن لیا ہے، اس کے کانوں نے سن لیا، اس کو علم حاصل ہو گیا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، آنکھ سے دیکھ کر اور کان سے سن کر اس کو علم حاصل ہو گیا۔ بسا اوقات بندہ کسی چیز کو سونگھتا ہے، اس کی اسمیل فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی اسمیل سونگھ کر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز ہے۔ اور یہ 3 ہو گئی۔ اور چوتھی چیز زبان سے چکھتا ہے کسی چیز کو، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، ذائقہ، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اور 5ویں چیز ہے نابینا، کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے، یا بندہ ویسے کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کپڑا لینے کے لیے گئے، گندم خریدنے کے لیے کوئی اس کو ہاتھ سے چیک کیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فلاں چیز۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے بندے کو۔ اور یہ 5 چیزیں اللہ نے بندے کو دی کیوں ہیں؟ آنکھ اس لیے دی کہ حق کو دیکھے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو دیکھے، جہاں سے روک دیا اس کے رک جائے۔ آنکھ کا مقصد اللہ کے حکم کو دیکھے اور جہاں سے اللہ نے منع فرمایا وہاں سے رک جائے۔ کان اللہ نے اس لیے عطا فرمائے کہ اس سے حق کو سنے، دل و دماغ اللہ نے اس لیے دیا کہ حق کو دیکھے، سنے اور اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ یہ مقصد تھا ان چیزوں کے وجود کا، یہ دینے کا اللہ کا مقصد یہ تھا۔ جب اس نے حق کو نہیں دیکھا، جب اس نے حق بات کو سنا نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا جب یہ تینوں چیزیں اس مقصد کے لیے جس کے لیے دی گئی تھی ان سے دور کر دیا ان تینوں کو، تو اللہ نے کیا کیا؟ دل کو بند کر دیا، غلاف جیسے لفافے کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے اوپر ٹکٹ لگا دی جاتی ہے، اسٹیمپ لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، نہ اب اس کے اندر کوئی چیز جا سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ یعنی دل ایسے بند ہو گیا کہ اس کے اندر حق جا نہیں سکتا، باطل اس سے باہر آ نہیں سکتا، ضد اور اناد کی وجہ سے ایسا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اب وہ حق کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے حق آنکھیں دی تھی وہ مقصد فوت ہو گیا، اب اس کی آنکھ حق کو نہیں دیکھ سکے گی، حق کو دیکھے گی تو پہچان نہیں سکے گی۔ اور اللہ نے کان دیے تاکہ حق بات کو سنے، وہ جب اس نے ضائع کر دیا، حق بات کو سننا گوارا نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کے کانوں کو بند کر دیا، اس کے اوپر میں مہر لگا کر اس کو بند کر دیا، اب حق اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب بندے کی یہ پوزیشن ہو جائے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عذاب۔ دیکھیں میری بات سنیں، سب سے قیمتی چیز بندے کے پاس ایمان ہے، جب ایمان ہی نہیں آ رہا تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ اپنے مالک کے راستے سے ہٹ جائے، اپنے مالک کی دعوت سے ہٹ جائے، اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا؟ تو یہ بڑا عذاب ہے، فتنات میں مبتلا ہو جانا، حق سے دور ہو جانا، حق کے نام پر باطل کے اوپر ڈٹ جانا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا